إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن اس دنیا میں ہر انسان پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا شکار ہے، لیکن انسان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری دنیا میں، میری زندگی میں اگر پریشانیاں ہیں تو وجہ کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پریشانیوں مصیبتوں کا اصل جو ذمہ دار ہے، جو بنیاد ہے، اس کو جانتے بھی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے
کہ جو زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہے، کسی بھی لیول پہ ہوں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ہر شخص جس کو آپ چھیڑیں وہ آپ سے یہی کہے گا حالات بڑے کمزور ہیں۔ کسی دکاندار کو چھیڑ لیں، کسی بڑے کاروباری کو چھیڑ لیں، کسی کو بھی ٹچ کر لیں، پہلی بات جو اس کی زبان سے نکلے گی وہ یہ ہوگی کہ حالات بڑے کمزور ہیں۔ ان سے سوال ہے کہ اگر حالات کمزور ہیں، تم پریشانیوں کا شکار ہو، تو اپنی بنیاد کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیوں نہیں اس موڑ پہ آ رہے کہ جہاں سے تم ٹھوکر کھا رہے ہو؟ اصل سبب اور وجہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اور جو جواب میں وجہ بتاتا ہے اس کی وجہ ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی وجہ ہوتی ہے۔ کاروبار کے حوالے سے پوچھ لیں تو کہیں گے جی بس غلط جگہ پہ میں نے پیسے پکڑا دیے تو اس کا نتیجہ مل رہا ہے۔ گویا کہ ہر انسان دنیا کے اعتبار سے اپنی وجہ بتائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میری پریشانی اس وجہ سے آئی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ آئے ہم قرآن و سنت سے پوچھیں کہ انسانی زندگی میں پریشانیوں کے آنے کی اصل وجہ اور سبب کیا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، ظلم اور دھوکے دیے جاتے ہیں، پھر انسانی زندگیوں میں تباہیاں آتی ہیں، پھر معاشرے کے اور ملکوں کے امن خراب ہو جاتے ہیں، گھریلو زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے، کاروبار کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بڑھاپے کی حالت میں بھی سکون نہیں آتا ان کو۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے حق والوں کو ان کے حق پورے نہیں دیے ہوتے۔ جب حقوق غصب کیے جاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، پھر دنیا کے اندر بد امنیاں آتی ہیں، انسانوں کی زندگیوں میں، ان کے گھرانوں کے اندر تباہیاں بربادیاں آتی ہیں، لڑائیاں اور فساد کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہر ایک کو اس کا حق مل جاتا ہے، پھر دنیا کے اندر آواز اٹھانے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، پھر پریشانی کہاں سے آئے؟ ان حقوق کے حوالے سے ہم نے اپنے خطبات مرتب دیے ہیں تاکہ انسانی زندگیوں کے اندر سکون پیدا ہو، معاشروں کے اندر امن پیدا ہو، گھریلو حالات درست ہو جائیں، کاروباری حالات، معاشی حالات بہتر ہو جائیں، جب ہم ہر حق والے کو اس کا حق پورا ادا کریں۔ تو خامد کے ذمہ بیوی کے جو حق ہیں، جو قرآن نے بیان کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اسلام میں بہت سارے حقوق بتائے گئے ہیں۔ بیوی کے ذمے خامد کے حقوق، خامد کے ذمہ بیوی کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، رستوں کے حقوق، عبادتوں کے حقوق۔ جب ہم ہر چیز کو جو ہماری زندگی کے اندر ہمیں درپیش ہے اس کو اس کا حق دے دیں گے، اس کا حصہ دے دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، پھر ہماری زندگیاں اطمینان والی اور سکون والی بنیں گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن پڑھنے کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں میں سکون آتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان قرآن پڑھے گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کا حق بیان کیا ہے، وہ ان کو بھی پورا کرے گا، تو پھر اس کی زندگیاں سکون والی بن جائیں گی۔
آئے محترم بھائیوں، گھریلو حوالے سے جو ہمیں پریشانیاں ہیں اپنی بیوی کی طرف سے، یا بیوی کو پریشانیاں اپنے خاوند کی طرف سے، ان کو ہم پرکھیں، اور خاوند اور انسان مرد اپنے اندر ذمہ داری محسوس کریں، احساس کریں اس چیز کا کہ میرے رب کا مجھ سے کیا تقاضا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین نے، اب موضوع کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگران بنایا ہے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد یہ عورتوں پر نگران ہیں، ان کی حفاظت ان کے ذمہ ہے، ان کا خیال رکھنا ان کے ذمہ ہے۔ تو جب مرد نگران ہیں، مرد اس چیز کو بنیاد بنا کے اپنے ماتحت بیویوں کو، اپنے بچوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ مرد یہ سمجھتا ہے میں اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں، یہ بیوی ہوتی کون ہے میرے آگے بات بھی کرنے والی؟ پھر لڑائیاں آتی ہیں، فساد آتے ہیں۔ اپنے گھروں کو، اپنی بیوی والے معاملات کو ٹھیک کرنے سے پہلے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی۔ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ خیر، بھلائیاں، اچھائیاں، حسن سلوک، حسن ظن، حسن اخلاق سے پیش آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی وصیت کی ہے۔ اور ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، خلقت من ضلع، ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کے ٹیڑھ پن کو ساتھ لے کے اس سے فائدہ اٹھاتے رہو گے تو تمہاری زندگیاں بچی رہیں گی، تمہارے رشتے بچے رہیں گے۔ یہ مرد اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب تک اس کے ساتھ مل کے اپنی زندگی گزارو گے، مشورے کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلو گے تو ہمیشہ تمہاری زندگیوں میں سکون رہے گا، تمہاری لائف سیدھی ہو جائے گی۔ اور اگر تم یہ سوچ رکھو نا کہ اے ہوندی کون ہے میرے اگے بولنا نہیں، اس کے ٹیڑھ پن کو تم سیدھا کرنا چاہو گے، فرمایا کسرتا ہوں، تم اس کو سیدھا نہیں کر سکو گے، توڑ لو گے۔ توڑنے کا مطلب طلاقوں تک معاملہ پہنچ جائے گا، خاندان بگڑ جائیں گے، فساد کھڑے ہو جائیں گے، لڑائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو جب ہم اس بنیاد کو ذہن میں بٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں گے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ آج مرد اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں میں اس کو سیدھا کر دوں گا۔ زندگی کے اندر اور رشتے اس لیے نہیں ہوتے کہ چند سال تک وہ چلے، پھر لڑائیاں ہو جائیں، فساد پیدا ہو جائے، اولاد بگڑ جائے، طلاقوں تک معاملے پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کاموں میں سے بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ طلاق دینا ہے۔ ابغض الحلال، حلال کاموں میں سب سے زیادہ نفرت والا، بغض والا کام الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک الطلاق، طلاق دینا، رشتے توڑنا ہے حلال، لیکن حلال میں سے بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ، نفرت والا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، ذہن نشین کرتے ہوئے اپنے دلوں کو سمجھا لیں کہ ان کو پیدا ہی ٹیڑھی پسلی سے کیا گیا ہے، انہوں نے ٹیڑھا ہی رہنا ہے۔
ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے. اگر ہم ان کو سیدھا کرنے کی طرف آ جائیں تو زندگیاں اجڑ جائیں گی، پھر کوئی بھی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا. اس بات کو ذہن نشین کریں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حقوق بتلائے کہ خاوند کے ذمہ عورت کے کیا حق ہیں. حضرت حکیم بن حزام یا حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ما حق زوجات احدنا علی، خاوند کے ذمہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے ان کو تعلیم دی، کچھ چیزیں بتلائیں. کہا ان تطعمها اذا طعمت، ان تطعمها اذا طعمت. پہلی بات یہ ہے کہ جو تو خود کھاتا ہے نا وہ اپنی بیوی کو بھی کھلا. یہ 3-4 اصول ہی ہم سمجھ لیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں، ہمارے گھروں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں. یہ آپس میں چپکلش کا رہنا اور دلوں کے اندر نفرتوں کا ابھرتے رہنا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل مرد اپنی بیوی کو کھانے کے حوالے سے اہمیت دیتے ہی نہیں. باہر یاروں کی مجلسوں میں، دوستوں کی مجلسوں میں، کبھی کسی علاقے میں کھانے کے لیے چلے گئے، کبھی کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے، گھر میں بیوی ہے اس کو پوچھے ہی نہیں، یا اگر گیا ہے تو اس کے لیے کچھ لے کے بھی نہیں آیا. اپنے یاروں دوستوں کے اندر بڑا خوش ہے، وہاں پیسے بھی لگاتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا حلال ہے یا حرام ہے. بیوی کا معاملہ آ جائے تو آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے نا وہ اہمیت ہی نہیں دیتا. بس ٹھیک ہے کھا لے گی یا پی. فرمان تطعمها اذا طعمت، جو تو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلا. اور کھلانے کی بھی بڑی فضیلت بیان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا اگر کوئی خامن اگر بیوی اپنی کو پانی بھی پلاتا ہے نا، اس کو پانی پلانے کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، کہا اگر کوئی خامد روٹی کا لقمہ توڑ کے اپنے ہاتھوں سے اپنے محبت بھرے انداز کے ساتھ بیوی کے منہ میں خود لقمہ ڈالتا ہے نا، اللہ کا ملحا کہ میں اس کو صدقہ کرنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. صدقہ کرنے کے برابر اجر. اب ذرا اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھ گیا ہوا ہے اگر بیوی کو کچھ کھلا دیا یا اس کے پاس بیٹھ کے ایک برتن میں کھا لیا تو لوگ کہیں گے وہ جنانی دے تھلے لگ گیا، تو مجھے شرم آئے گی، میں گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. میرے گھر میں مہمان آ جائیں، میں اگر بیوی کے ساتھ کام کاج کروا دوں، اس کے ساتھ مل کے کچن کے اندر کوئی کام کر دوں، اس کا ساتھی ہوں میں، اس کے ساتھ تعاون کر دوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے. اور آج کل کے مرد سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی کے ساتھ مل کے کوئی کام کاج کر لیا، میں کہتا ہوں لقمہ توڑ کے اس کے منہ کے اندر رکھنا تو دور کی بات ہے، ساتھ مل کے کام کروا لیا. لوگ اللہ کی قسم خامد مرد توہین سمجھتے ہیں، اپنی بے غیرتی سمجھتے ہیں اس کو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. عورت کے جب مخصوص ایام آتے ہیں نا جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، یہودیوں نے اعتراض کیا. یہودیوں کے اندر پتہ کیا چلتا تھا اور مشرکین عرب میں جب عورت کو مخصوص ایام ہوتے تھے نا وہ اس کو گھر کے اندر ایک علیحدہ کمرہ ہوتا تھا اس میں بند کر دیتے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے، وہاں پہ اس کو بند کر دیتے. حتیٰ کہ جب عورت کو طلاق والا معاملہ ہوتا، عدت گزارنا ہوتی، یا اس کا خامد فوت ہو جاتا، خامد اس کا فوت ہو جاتا، پھر بھی اس نے جو عدت گزارنا ہوتی اس کو علیحدہ کمرے میں بند کر دیتے. جاہلیت کے معاشرے میں عورت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی تھی. پورے 3 ماہ کے لیے یا 4 مہینے 10 دن کے لیے یا مخصوص ایام 7-8 دن کے لیے عورت کو علیحدہ کمرے میں بند کر دیا جاتا، دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں.
اور حدیثوں میں لکھا ہے اتنی بدبو پیدا ہو جاتی تھی نا اس کمرے میں کہ جب عورت عدت پوری کر لیتی نا اپنی، تو کوئی پرندہ اس عورت کے پاس لایا جاتا، وہ پرندہ بدبو سونگھ کے وہاں ہی مر جاتا تھا۔ یہ سلوک تھے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ، ایسی گندی بدبو پیدا ہوتی تھی کہ جب 4 ماہ پوچھنا ہی نہیں عورت کو، علیحدہ کمرے میں اس کو بند کر دیا ہے، وہاں ہی اس کا پیشاب پخانا، وہاں ہی اس کے دوسرے معاملات کھانا پینا، اس قدر گندی بدبو پیدا ہو جاتی تھی، کوئی پرندہ اگر عورت کے جسم کے ساتھ ٹچ کر جاتا تو وہ وہاں ہی مر جایا کرتا تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی، بیٹی ہے تو پھر بھی اس کی عزت ہے، جوان ہے پھر بھی اس کی عزت ہے، بیوی بن جاتی ہے کسی کی پھر بھی اس کی عزت ہے، حتیٰ کہ وراثتوں کے اندر بھی حق مقرر کر دیا عورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام کی وجہ سے عورتوں کو عزت عطا ہوئی ہے۔ تو یہودی یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم تو جب مخصوص ایام آتے ہیں تو عورت کو تو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں، اور وہ اس میں بڑا فخر سمجھتے تھے۔ سمجھ یہ آیا آج بھی جو خامند اپنی بیویوں سے جان چھڑاتے ہیں نا، یہ یہودیوں کی رسم و رواج اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں قریب لگنے دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے، ہر کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا۔ اس موقع پہ آ کے بھی یہودی دشمن ہے ہمارے، عیسائی دشمن ہے ہمارے، صلیب دشمن ہے ہماری، ہندو دشمن ہے ہمارے، مشرک بتوں کے پجاری دشمن ہے مسلمانوں کے۔ اسلام نے ان کی مخالفت کی، کہا یہ خاص دنوں کے اندر عورت کے قریب بھی نہیں جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھو، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں مخصوص ایام میں ہوتی نا تو میں کھانا کھا رہی ہوتی، ہڈی چوستی نا، ہڈی کو چوس کے میں رکھ دیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو اٹھاتے، جہاں سے منہ رکھ کے میں ہڈی کو چوستی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ منہ رکھ کے ہڈی کو چوسا کرتے تھے۔ میں پانی پیتی، پانی تو پیالے میں گلاس میں جہاں میرا منہ لگتا نا پانی پینے کے لیے، مخصوص ایام کی یہ بات ہے، عام دنوں کے اندر کیا محبت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے رسول اسی جگہ پہ منہ رکھ کے، منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی سے اگر رہنمائی لوگے تو نبی کی عادت مبارکہ دیکھو کہ آپ عورت کو مخصوص ایام کے اندر بھی اس قدر عزت دے رہے ہیں کہ جہاں سے وہ کھانا کھاتی ہے، ہڈی چوستی ہے، آپ بھی وہاں سے ہڈی چوستے ہیں، جہاں سے وہ پانی پیتی ہے آپ بھی وہاں سے منہ لگا کے پانی پیتے ہیں۔ کیا کمال عزت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، عورتوں کو۔ اور ہمیں آج شرم آئے کہ ایک لقمہ اتار کے ہم بیوی کے منہ میں رکھ دیں اور صدقے کے برابر اجر لے لیں، یا ہماری بیوی ہم سے کہے مجھے پانی لا دو، ہمیں شرم محسوس ہو پانی لا کے دینے میں۔ یہ حقوق ہیں، یہ حق ہے خاوند کے ذمہ عورت کا۔ ان تطعمها اذا طعمت، جو تو خود کھاتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی لا کے کھلا۔ وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ، دوسرے نمبر پہ بتایا کہ تو خود اپنا بڑا جوڑا لیتا ہے، اچھے اور نئے کپڑے پہنتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ون سونے کپڑے، تو اپنی بیوی کا بھی خیال رکھ۔ خود کپڑے پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی برانڈ کے لے کے آتا ہے، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھ۔ وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ، جو تو خود پہنتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اپنی بیوی کو بھی وہی اچھا بہترین کپڑا لا کے پہنا۔ لیکن جان جاتی ہے مردوں کی، کیا کریں ہم؟ وہی تے مرد یہ باتیں کرتے ہیں، 600-700 والے ہی پا لینے ہیں، بیوی کے کپڑے 3000 3500 کا سوٹ ہے، میں کہاں سے لا کے دوں؟ سال بعد عید کے موقع پر شاپنگ کروانی پڑ جائے نا بیوی کو، بچوں کو، اللہ کی قسم جان جاتی ہے ہمارے مردوں کی۔ اب اس کے نخرے پورے نہیں ہوں گے، اب اس کے فیشن پورے نہیں ہوں گے،
یہ چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں بعد میں اس دواجی زندگی کے اندر ایک دوسرے کو دور کرنے کی، نفرتیں پیدا کرنے کی۔ اور جب تو نے شادی کی ہے تو تیرے اوپر حق ہے، حق ہے تیرے اوپر کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کو اچھا کھلا، اس کو اچھا پہنا۔ تیری بیوی اچھا کھائے گی، اچھا پہنے گی، معاشرے میں، خاندان میں تیرا ہی نام ہے، تیرا ہی وقار ہے۔ اگر وہ بھوکی پیاسی رہے، کپڑے اس کے پرانے بسیدہ پھٹ جائیں، تو تیری ہی معاشرے کے اندر بے عزتی ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، کہا ان تطعمھا اذا طعمت وتکسوھا اذا اکتسیت۔ خاوند کے ذمہ بیوی کا یہ حق ہے، جو خود کھائے اپنی بیوی کو بھی لا کے کھلائے، جو خود پہنے اچھا اپنی بیوی کو بھی پہنائے۔ صحابہ کرام حرام سمجھا کرتے تھے شادی ہو جانے کے بعد باہر سے جا کے کھانا۔ شادیاں ہو جانے کے بعد یہ صحابہ کرام کی اپنی عادت تھی، حرام سمجھا کرتے تھے صحابہ کرام کہ جب شادی ہو گئی ہے، شادی سے پہلے چلو کنوارا ہے کوئی بات نہیں باہر سے کھاتا ہے، شادی کے بعد حرام سمجھتے تھے کہ بندہ بیوی کو گھر میں چھوڑ دے اور خود باہر جا کے موج مستیاں کرے۔ ہاں اگر تو نے باہر جانا ہی ہے، تو کھاتا ہے تو جو کھایا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے بھی لے کے آ، پھر ٹھیک ہے۔ بیوی کو بتا میں اپنے دوست کے ساتھ باہر سے کھا کے آیا، تیرے لیے بھی لے کے آیا ہوں، وہ خوش ہو جائے گی۔ تو گھر اس لیے ٹوٹتے ہیں، انسانی زندگی میں بد امنیاں، تباہیاں اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہم اس دواجی زندگی میں اپنی بیویوں کے، ان کے جو حقوق اللہ کا الحاکمین نے مقرر کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے، ہم ان کو پورا اور صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، ٹائم تھوڑا ہے، کہا اپنے بیوی کے ساتھ اگر لڑائی ہو جائے، کبھی کوئی معاملہ ہو جائے کہ مارنے تک نوبت آ جائے، تو اپنی بیوی کے چہرے کے اوپر تھپڑ نہ مارنا ہی نہیں۔ لا تضرب الوجہ، چہرے پہ نہ مار، اس کی بھی عزت ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی وقار ہے، چہرہ عزت کی نشانی ہے، عزت کی علامت ہے۔ ولا تضرب الوجہ، اپنی بیوی کے چہرے پہ نہ مار۔ ولا تکبہ، اس کو برا بلا نہ کہہ، ڈانٹ ڈپٹ نہ کر، گالی گلوچ نہ کر۔ آج بڑا معاشرے کے اندر یہ نصور ہے، معمولی معمولی باتوں پہ خاوند برادریوں کی اور جہیزوں کی اور جو عورت لے کے آئی ہے اس کی دھمکیاں دے دے کے عورت کو کم ذات گرداننے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کی بری عادتیں، جو برادریوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے، اور عرب کے بڑے بڑے مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو ایک چیونگم کی طرح، ایک ببل کی طرح سمجھتے ہیں عورت کو، کہ چبا لیا اور تھوک دیا، استعمال کر لیا اور پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم دلائی، عار دلائی خامدوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چار چیزیں ایسی ہوں گی جو میری امت میں سے کبھی ختم نہیں ہوگی، جاہلیت کی چار عادتیں، ان میں سے ایک عادت الفخر فی الانساب، کہ برادریوں کے اوپر فخر کرنا۔ کہا یہ ایسی جاہلیت کی عادت ہے کہ یہ 1400 سال پہلے شروع ہوئی، کہا قیامت تک میری امت کے لوگوں میں سے یہ عادت ختم نہیں ہوگی۔ آج اس بنیاد پہ لوگ فخر کر کے اپنی بیویوں کو کم تر درجے پہ رکھتے ہیں اور کم ذات گردانتے ہیں۔ وہ ہندوؤں کی عادتیں تھیں، وہ عورت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ذلیل و خوار کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے۔ جب عورت مر جاتی پھر کہتے لو جی اب اس کی روحیں آئیں گی، وہ بدلہ لیں گی ہم سے۔ پھر وہ کھانے پکاتے اور طرح طرح کی باتیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج۔ یاد رکھو اسلام کی تعلیم یہ ہے، کبھی اپنی بیوی کو نہ جھڑکو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ ہاں غلطی کرتی ہے اچھے انداز سے اس کو سمجھاؤ، یا ڈانٹ ڈپٹ کر بھی لی ہے، فرمایا ولا تہجر الا فی البیت، اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں رہ کے اس کو جو مرضی کہو، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، اپنے گھر میں بھائیوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا۔
اپنے والدین اس کے ساس سسر کے سامنے اس کو گالیاں بکنا، کوئی بھی انسان یہ برداشت کرتا ہی نہیں قطعاً کہ کسی کے سامنے اس کی توہین کی جائے، کوئی نہیں یہ برداشت کرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ نرم رویہ رکھو، اچھا سلوک کرو، اگر ڈانٹ ڈپٹ کرنا بھی ہے تو الا فی البیت، صرف چار دیواری میں، گھر کے اندر، معاشرے میں اس کو ذلیل نہ کرو۔ آج خاندان اس لیے ٹوٹے ہوئے ہیں، بیوی کی طرف سے تھوڑا سا کوئی کام خراب، کوئی نافرمانی ہو جائے، خاوند باپ کو علیحدہ بتائے گا، بہنوں کو فون کر کر کے علیحدہ بتائے گا، اس نے ایسے کر دیا ہے، کہاں مجھے پھنسا دیا ہے، میں کل ہی راضی نہیں تھا ادھر رشتہ کرنے پر، کہاں مجھے پھنسا دیا ہے، اب وہ اس طرح کا سلوک میرے ساتھ کرتی ہے۔ اور آگے سے بہنیں بھی اللہ معاف کرے، اللہ کی قسم آج کے دور کی، وہ سوچتی سمجھتی ہی نہیں کہ بیوی سب کچھ چھوڑ کے آئی ہمارے بھائی کے لیے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے کپڑے استری کرتی ہے، ہر ضرورت کو اس کو پورا کرتی ہے، سب سے بڑی ضرورت کہ اس کے بچے کو پیدا کرتی ہے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کی قسم بہنوں کا بڑا کردار ہوتا ہے آج کا رشتے توڑوانے میں، حیا غیرت آتی ہی نہیں۔ کہا نہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرو، کرنا ہے اپنے گھر میں رہ کے کرو، چار دیواری میں، تو اس کا خامد ہے، اللہ کے نام پہ تو اس کو لے کے آیا ہے اپنے گھر، اللہ تیرے معاملے سدھارنے پر قادر ہے۔ کیوں لوگوں کے در پہ جاتا ہے؟ اس کو کمرے میں بٹھا، اچھے طریقے سے اس کو سمجھا، وہ نہیں سمجھتی اس کو سمجھا، سمجھاتا ہی رہے، سمجھاتا ہی رہے، کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی ہے، اس کو سمجھائے گا تو ساتھ چلے گی۔ اگر کہے گا نا کہ میں مرد ہوں، میری شان کے خلاف ہے، میں اس کو 1 منٹ میں سیدھا کر دوں گا، پھر توڑ کے رکھ دے گا، پھر طلاقیں ہوں گی، پھر گھر نہیں بسائے جائیں گے۔ خاوند اپنی ذمہ داریوں کو احساس کریں کہ ہمیں ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے حکم دیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی ایک چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا کی سب سے بہترین اگر کوئی چیز، کوئی دولت تیرے پاس ہے تو وہ تیری صالحہ بیوی عورت ہے۔ اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دنیا کا بہترین خزانہ قرار دیا، بہترین خزانہ، خیر ما یکنز المرء المرأۃ الصالحہ، کا دنیا کے اندر انسان کا جو سب سے بہترین خزانہ ہے وہ المرأۃ الصالحہ، اس کی صالحہ بیوی ہے، عورت ہے۔ خزانوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے یا اس کو اڑایا جاتا ہے؟ لوگ تو 20,000 روپیہ ہونا کسی کے پاس، وہ اس کو سائڈوں والی جیب تو دور کی بات ہے، اس کو کہتا ہے اکاؤنٹ میں رکھو۔ 10 روپے لوگ ایسے دیکھیں جو شلوار والی جیب کے اندر رکھتے ہیں، اوپر سے زپ باندھو کوئی نکال ہی نہ لے۔ 10 روپے کی، 1 روپے کی، اتنا لالچی ہے انسان، حفاظت کرتا ہے۔ اور جس بیوی کو دنیا کا سب سے بہترین خزانہ قرار دیا گیا، اس کو ہم معاشرے کے اندر، خاندانوں کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیرت جاگ پڑتی ہے ان کی، سوتے جہیز کے بستر پہ ہیں، جہیز کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس وقت ان کی غیرت نہیں ہوتی۔ لاکھوں کماتے ہیں لوگ، لاکھوں، اللہ کی قسم۔ بچہ کیا کرتا ہے جی؟ باہر ہوتا ہے ساڈا منڈا، دوران نکاح یہ معاملے ہوتے ہیں، باہر ہوتا ہے، کیا کتنا کما لیتا ہے؟ کما لیتا ہے 1.5-2 لاکھ۔ اور کیا فائدہ تیرے 1.5-2 لاکھ کا کہ جس بیوی کے ساتھ تو نے ساری زندگی گزارنی ہے، اس کو کہتا ہے کہ اپنی ماں باپ سے یہ چیزیں لے کے آ۔ اسلام میں تصور ہی نہیں جس چیز کا، وہاں ان کو اپنی غیرت یاد نہیں ہوتی کہ ہم جس بیڈ پہ سو رہے ہیں اس کو تو میری بیوی لے کے آئی ہے، جن برتنوں میں کھاتے ہیں اس کو بیوی لے کے آئی ہے، کارپیٹ بچھے ہیں، بڑے اچھے کمرے سجائے ہیں، سارے معاملات بہترین ہوئے، چیزیں عورتوں کی بیویوں کی استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب بیوی بیچاری کبھی کسی موڑ پہ اکتا جائے، وہ تھوڑی سی بات کر لے تو ہمیں اپنی غیرت یاد ہے۔ وہ ہوتی کون ہے میرے آگے بولنے والی؟ تو اس نے تیرے آگے نہیں بولنا تو کس کے آگے بولنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، اور جو زیادہ وقت آپ کے ساتھ رہی وہ 9 بیویاں تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کو الگ الگ رہائش دی تھی، اور ہر روز عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھروں میں جایا کرتے، 9 کے 9 گرانوں کے اندر جا کے پوچھا کرتے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کوئی بیماری کوئی پریشانی تو نہیں، اور پھر رات کو جس کی طرف باری ہوتی اس کے بعد آپ جا کے رات گزارا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کا یہ معمول تھا، اتنے کام تھے، اتنا بوجھ تھا، یہودی مسلط تھے، عیسائی مسلط تھے، دنیا کفر اسلام کو غرا رہی تھی اور گھوریاں ڈال رہی تھی، اور اسلام کو ختم کرنے کے بڑے بڑے پروگرام بن رہے تھے۔ ہمارے نبی پہ بڑی ذمہ داری تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز بعد صلاۃ العصر بیویوں کے گھر جایا کرتے نماز عصر کے بعد، اور ان کے حالات کیفیات معلوم کیا کرتے تھے۔ ہمیں غیرت جاگ پڑتی ہے، میرے آگے بولی کیوں، اس کو پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ اپنے معاملات کو سدھاریں، یہ تباہیاں ہیں ہماری زندگیوں میں جو ہمارے کاروبار اور ہر چیز ٹھپ ہو گئی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ دینی لیول پہ آ کے سوچ، تو نے حق والوں کو ان کا حق نہیں دیا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، کہا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، 2 مرتبہ کہا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے لأہلہ، جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے، اور آگے کہا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، کہ میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ میری 9 بیویاں ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، سب سے بہتر ہوں میں۔ لمبی گاڑیاں اور بہترین مکانات بنا لینا کوئی بہتری نہیں، کوئی دنیا کا سٹیٹس نہیں۔ تم چھوٹے سے گھر میں رہو، کچے مکان میں رہو، ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن بیوی صالحہ ہو، بیوی کے ساتھ اچھا رویہ ہو، اچھا کردار ہو، اچھا اخلاق ہو، اللہ کی قسم تم جنت سے کم نہیں، بہترین جگہ پہ رہ رہے۔ آج مکانات بڑے بڑے ہیں، اندر لڑائیاں، اور لوگ پھر کہتے ہیں جی کمی کیڑی شاید یہ نو، سب کچھ تو لا کے دیتا ہوں۔ اور عورت کے نفسیات کو سمجھ، وہ اللہ کے نام پہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کے آئی ہے، تیرے گھر کے اندر آ کے آباد ہوئی ہے۔ اس کو صرف امیدیں وابستہ ہیں تو تجھ سے ہے کہ میرا خاوند میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، میں اگر پریشان ہوں میری پریشانی میں میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، مجھے اگر کوئی تکلیف ہے میری تکلیف کے اندر، میرے دکھ کے اندر اس دکھ کا مداوع کرنے والا بنے۔ بیوی تو خاوند سے صرف یہ چاہتی، پیار اور محبت۔ یہ جو ہم رونے روتے ہیں نا، خرچے کا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں تم اپنی بیویوں کے ساتھ خیر و بلائی محبت کے ساتھ زندگی گزارو، ان کو تمہاری طرف سے صرف محبت کی ضرورت ہے، تم اپنی محبتیں دو، اللہ کے فضل و کرم سے جاؤ آزما لینا، وہ تم سے خرچہ بھی نہیں مانگیں گے۔ ان کو کیا ضرورت ہے، اس کی تو ذمہ داری نہیں، ذمہ داری خاوند کی ہے، کمانا بھی اس نے ہے، گھر میں لا کے بھی اس نے دینا ہے، پکتا بھی اس کی مرضی کا ہے، سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ فرمایا تم سب میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور تم سب سے بدترین شخص وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے سب سے بدترین ہے۔ جب ہم گھروں کے معاملات نہیں نہ سدھاریں گے، باہر ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو چودھری کہلوائیں، ہماری کوئی عزت نہیں۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے معاملے اچھے کرو، اپنی معاشرتی زندگی، ازدواجی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہو تو اپنی عورتوں کے ساتھ نرم رویے، اچھا سلوک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، کہا اگر کوئی شخص کسی بیوی کے اندر، اپنی بیوی کے اندر کسی کمزوری کی بنیاد پہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہا اگر اس کے اندر یہ کمزوری ہے تو دوسری طرف اس کے اندر خوبی بھی تو ہے۔ لیکن جب ہماری سوچ لڑائی والی ہوتی ہے نا، پھر ہمیں ہمیشہ منفی پہلو نظر آتا ہے، مثبت پہلو کبھی نظر آتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے وہ کبھی کبھار انسان ہے، اکتاہٹ میں آ جاتی ہے، تیرے آگے بول لیتی ہے، یہ بھی تو دیکھ کہ اس نے تیرا سارا گھر سنبھالا ہے، تیرے بچوں کو پیدا کرتی ہے، تھوڑی بات نہیں ہے یہ بچے پیدا کرنا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کہا جو وہ 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر تیرے نطفے کو، تیرے گندے غلیظ پانی کو اٹھائے رکھتی ہے، 9 ماہ، فرمایا وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، درد پر درد اس کو ہوتی ہے، درد پر درد، اتنی شدت درد وہ اپنے پیٹ کے اندر، لیکن اللہ کے نام پہ تیرے ساتھ آئی ہے نا، گھر بار چھوڑ کے تیرے نسل کو جاری کر رہی ہے اللہ کے حکم سے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے۔ فرمایا درد پر درد، دوہری درد محسوس ہوتی ہے عورت کو، وہ 9 ماہ تک تیرے بچے کو، تیرے گندے پانی کو پیٹ کے اندر اٹھا کے رکھتی ہے۔ یہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم کیوں ہے؟ آپ کسی عالم سے ماں کی شان سن لیں، وہ آپ کو ماں کے حوالے سے وہی چیزیں بتلائے گا جو ایک خامد کو ذمہ داری کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ جتنا اولاد پہ حق ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اتنا ہی خامد پہ حق ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ لیکن بڑی آج معاشرے کے اندر یہ ناسور ہے، لوگ باہر لڑکیوں کے ساتھ فرینڈ شپ، اور کمارے تو دور، شادی شدہ کو بھی سکون نہیں ہے، اس کا بھی بڑا دل کرتا ہے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ طرح طرح کے اکاؤنٹ بنا کے اور طرح طرح کی لڑکیوں کو اکٹھا کر کے اپنی زندگیوں کو آرام دینا چاہتے ہیں۔ فحاشیوں کے ساتھ، گناہ کے ساتھ آرام نہیں ملا کرتے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور کل قیامت کو جہنم ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کے ساتھ اپنا خیر والا معاملہ کر۔ دنیا کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہے۔ تیرے پاس دنیا کا سب سے بڑا جو خزانہ ہے نبی کی حدیث کے مطابق وہ تیری بیوی ہے، اس خزانے کو سنبھال کے رکھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلوا الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کے رتبے کے موافق پیش آؤ۔ اس کی حیثیت کیا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں، اس کی حیثیت مقام کیا ہے، اچھے سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ۔ تم دیکھو تمہارے دلوں میں تمہاری بیویوں کا کیا رتبہ ہے، اور حالات اس وقت بگڑتے ہیں جب ہم دلوں میں بیویوں کو اہمیت دیتے ہی نہیں، پھر حالات بگڑتے۔ جب ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے نام پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی ہے، گرمی ہو سردی ہو میرے لیے ہنڈیاں پکاتی ہے، چولہے کے آگے کھڑی ہوتی ہے، میرے بچوں کو پیدا کرتی ہے، میرے سوٹ استری کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، یہ سارے معاملات کرتی ہے، پھر تیرے دل کے اندر اس کا رتبہ بڑھے گا اور تیرے سلوک کے اندر آٹومیٹک حسن آئے گا کہ میری بیوی میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہے۔ اگر وہ 2-4 کوڑی کسیلی کڑوی باتیں کر بھی لیتی ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ رشتہ جذبات کے ساتھ نہیں پروان چڑھتا، یہ رشتہ سوچ سمجھ کے، اصلاحات کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، نرم ہو جانے کے ساتھ، جھک جانے کے ساتھ یہ ازدواجی زندگی کا رشتہ پروان چڑھتا ہے۔ اور جب میاں بیوی کے اندر حسن سلوک ہوتا ہے نا تو اولاد کے اندر بھی سلوک ہوتا ہے۔ آج لوگ تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں، جی میرا منڈا گالاں بڑیاں کرتا ہے، میری کڑی خراب ہو گئی، یہ مسئلہ، یہ ساری باتیں، وہ بچے جو تمہیں کرتا دیکھتے ہیں وہی عادتیں اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ وہ تو بچے تھے، تیری گود میں کھیلتے تھے، تو نے انگلی پکڑ کے ان کو چلنا سکھایا، کبھی واکر میں بٹھاتا ہے ماں، کبھی اس کو کھلاتی ہے پلاتی ہے، وہ عادتیں بھی تمہاری ہی نوٹ کرتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کوئی مشکل نہیں ہے جب تک تم آپس میں اچھے سلوک کے ساتھ رہو گے۔ اولاد کے سامنے جب لڑائیاں پالنا ہے تو پھر اولاد بھی تو اسی طرح کی ہوگی۔ اس نے دیکھنا کہ میرا باپ ہر وقت میری ماں کو مارتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اس نے گالیاں بھی تجھ سے سیکھنی ہے۔ کل کو اس کی شادی ہوگی تو جو تیرا رویہ اس نے دیکھا اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھے گا۔ اور جب ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھری ہو، جس میں صدقہ خیرات ہو، جس میں اچھائیاں ہوں، لوگوں کے لیے نرم پہلو ہو جائیں، آپس میں ہر وقت اچھے سلوک کے ساتھ مل جل کر رہنا ہو، تو پھر یہ عادتیں، یہ حرکتیں اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ کل کو کسی کی بیٹی کو وہ اللہ کے فضل و کرم سے خراب نہیں کرے گا جب تک تو والد ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے کی ماں کے ساتھ خراب رویہ نہ رکھے گا۔ تو نچوڑ اور خلاصہ
कुरान और सुन्नत की तरफ आएँ अगर हम में परेशानियां हैं, और हक वालों को उनका हक दें। बीवी का खामद के ज़िम्मा हक है। खामद को चाहिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक बतलाए हैं, इस्लाम के उस दायरे में रह के अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे, बेहतरीन हुकूक उसको अता करे, सब कुछ बीवी के लिए वार दे, और बदले में उससे फिर जो तू चाहता है अल्लाह ताला तुझे सब कुछ अता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को अपने हुकूक जो हमारे ज़िम्मा हैं सही तौर पर उनको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगला जुमा इंशाअल्लाह बीवी के ज़िम्मा खामद के क्या हुकूक हैं इस उन्वान पे होगा। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।